أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. اس میں 11 قسمیں اٹھائیں مضمون سمجھانے کسی جگہ پر اتنی قسم نہیں اٹھائی. قرآن کریم میں یہ واحد مقام ہے جہاں پر 11 قسمیں اٹھائی ہیں مضمون سمجھانے اور 11 قسم اٹھا کر مضمون کیا سمجھایا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 11 قسم اٹھایا مضمون کیا سمجھایا ہے؟ اللہ نے ہر انسان میں گناہ کی خواہش رکھی ہے تو اس خواہش کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دی. میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں کہ میرے لفظ آپ سمجھا کریں. قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کرنا سیکھیں. الہمہا فجورہا وتقواہا کا میں نے معنی کیا کیا؟ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں اور پھر فرمایا فالہمہا فجورہا. اللہ نے ہر انسان میں گناہ کرنے کا تقاضا رکھا ہے بتقواہا اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت دی. پھر نتیجہ کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس گناہ کے تقاضے پر عمل کیا برباد ہو گیا اور جس نے کنٹرول کرنے کی طاقت کو استعمال کیا وہ نجات پا گیا. پھر آگے مثال دی ہے کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. دیکھو قوم ثمود نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے گناہ کے تقاضے پہ عمل کیا تھا، کنٹرول کرنے کی طاقت کو استعمال نہیں کیا، برباد ہو. پھر آگے کیا بتایا؟ جب خدا کسی کو برباد کرتا ہے ولا یخاف عقباہا، خدا ڈرتا نہیں. یہ ہے سورت کی شرح کرنا سیکھیں، فقیروں سے تفسیر سیکھیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہماری زبان میں فصاحت نہیں ہے تو ہماری زبان اتنی بیکار ہوتی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی فصاحت میں شک پڑ جائے گا. قرآن کیسے فصیح ہے؟ جس طرح قرآن بولتا ہے نا اس طرح محاورات کو قرآن کی تفسیر کرو تو لوگ اٹھے گا. قرآن مضمون کیا بیان ہے؟ قرآن کا مضمون بہت جاندار ہوتا ہے، ہماری زبان بے جان ہوتی ہے، لوگ شک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ مضمون بیان کرنا بھی سیکھیں. بتاؤ کتنی آسان تفسیر ہے، کتنی آیات تھی. میں نے آپ کو 2 منٹ میں تفسیر عرض کر دی. بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر مضمون بیان فرمایا کہ ہم نے ہر انسان میں گناہ کا تقاضا رکھا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت دی. جو گناہ کے تقاضے پر عمل کرتا ہے برباد ہوتا ہے اور جو کنٹرول کرنے کی طاقت استعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا. مثال قوم ثمود نے گناہ کے تقاضے پر عمل کیا، کنٹرول کرنے کی طاقت استعمال کیا، تباہ ہو گئی.
پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو برباد کرتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم انجام سے نہیں ڈرتے. ہماری طاقت کو سمجھو، ہماری قدرت کو سمجھو، ہم انجام سے نہیں ڈرتے. یہ وہ قرآن ہے جب مکہ والے سنتے تھے نا کام جاتے تھے، فوراً کلمہ پڑھتے. اور جو ضدی ہوتے وہ کہتے قرآن نہ سن لیا تو تم رہ نہیں سکتے، کچھ پہ سمجھ نہیں ہوتے. ہم تو سمجھ نہیں ہوتے. آواز اچھی ہے تو سبحان اللہ، آواز نہیں اچھی کب ختم کریں گے. بس ہم اتنے قرآن سبحان اللہ.